اقوال منسوب کر دیے. اور یہ کام خود حضور کی زندگی سے شروع ہو گیا تھا، بعد میں نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شروع ہو گیا تھا یہ کام. چنانچہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ کام شروع ہو گیا تھا. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ حدیث گڑھنے والوں نے بہت سی حدیثیں بڑی نیک نیتی سے گڑھی ہیں. ہاں، حیرت ہوگی آپ کو. بزم علماء بھی تشریف فرمائیں، پروردگار ان کا سایہ عاطفت سلامت رکھے. اور جن کا کام ہی یہی ہے شب و روز کہ وہ پرکھیں اور دیکھیں، بلکہ میں کہتا ہوں اردو زبان میں تو یہی لفظ استعمال ہوگا کہ سونگھ کر بتائیں کن لفظوں میں دہن عصمت کی نکھت پائی جاتی ہے، کن عبارتوں میں خوشبو دہن معصوم پائی جاتی ہے اور کس میں نہیں پائی جاتی. یہ کام ہے. اور یہ وہی کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے خود اپنے مشام جاں کو اتنا پاکیزہ رکھا ہو، اتنی طہارت ہو جن میں کہ وہ فرق کر سکیں کہ دنیا کے بے رنگ اور پھیکے پھولوں کی مہک کیسی ہوتی ہے اور جنت کے گلابوں کی خوشبو کیسی ہوتی ہے. تو علماء کا یہ کام ہے. بہرحال تو حدیث کا ایک ذخیرہ ہے. اور جو کہ جملہ آ گیا تھا تو میں وضاحت کر دوں کہ بہت سے لوگوں نے نیک نیتی سے گڑھی ہیں حدیثیں، روایتیں. وہ کیا؟ مثلا کوئی صوفی بزرگوار تھے یا متصوف، اور انہوں نے خوب واعظ ارشاد فرمایا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ لوگ آخر قرآن پڑھیں. اب انہوں نے کہا دیکھو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سورہ پڑھو گے تو اس کا اتنا ثواب ہے. وہاں ایک محدث بیٹھا تھا، اس نے بعد میں پوچھا صوفی صاحب یہ بتائیے یہ حدیث کہاں ہے؟ کہا کہیں بھی نہیں ہے. تو پھر آپ نے کیوں فرمایا؟ کہا اس لیے کہ ان میں شوق تو پیدا ہو، قرآن تو پڑھیں. مثال ہے نا، ہدف بھی اچھا ہے کہ قرآن پڑھوانا چاہتے ہیں، نیت بھی اچھی ہے، مگر یہ جملہ یاد رکھیے گا، اچھے ہدف تک کبھی غلط راہوں سے نہیں پہنچا جا سکتا.